بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب فی الامر بالمحافظۃ علی السنۃ و آدابها۔ اب ایک نیا باب شروع ہو رہا ہے، اور باب ہے سنت اور اس کے آداب کی حفاظت کرنے کے حکم کا بیان، یعنی سنت کے آداب کی حفاظت کرنے کے حکم کا بیان۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا سورۃ الحشر آیت نمبر 7 کے اندر کہ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ رسول تمہیں جو دے اسے لے لو، اور جس چیز سے تمہیں روک دے اس سے رک جاؤ۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو دے لے لو، جس سے روکے رک جاؤ، یہی سنت کے آداب، سنت اور سنت کے آداب اور اس کی حفاظت یہی ہے کہ جو رسول تمہیں دے اسے لے لو، جس سے روک دے اسے رک جاؤ۔ پھر اس کے بعد اللہ رب العالمین نے سورہ نجم آیت نمبر 3-4 کے اندر ارشاد فرمایا وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، اور فرمایا کہ وہ پیغمبر اپنی خواہش سے نہیں بولتا، وہ تو وحی ہی ہے جو اس کی طرف نازل کی جاتی ہے۔ یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوئی بھی بات اپنی طرف سے نہیں بولتا، بلکہ وہی بات بولتا ہے جو وحی نازل ہوتی ہے۔ تو پتہ یہ چلا کہ رسول جو تمہیں دے اسے لے لو، اور جس چیز سے تمہیں روک دے اس سے رک جاؤ۔ پھر اس کے بعد اللہ رب العالمین نے سورہ آل عمران آیت نمبر 31 کے اندر ارشاد فرمایا قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے پیغمبر ان سے کہہ دیجئے کہ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو پس تم میری پیروی کرو، میری اتباع کرو، اللہ تمہیں اپنا محبوب بنا دے گا اور تمہارے گناہ بخش دے گا۔ اس کے بعد پھر اللہ رب العالمین نے سورہ احزاب آیت نمبر 21 کے اندر ارشاد فرمایا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ، کہ یقیناً تمہارے لیے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں بہترین نمونہ ہے اس شخص کے لیے جو اللہ پر اور یوم آخرت پر یقین رکھتا ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ رب العالمین نے سورہ نساء آیت نمبر 65 کے اندر ارشاد فرمایا فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ تیرے رب کی قسم لوگ مومن نہیں ہوں گے یہاں تک کہ وہ اپنے باہمی جھگڑوں میں تجھے اپنا حکم ثالث نہ مان لے، پھر تیرے فیصلے پر وہ اپنے دلوں میں کوئی تنگی بھی محسوس نہ کریں اور نہایت خوش دلی سے اسے تسلیم کر لیں۔ اس کے بعد پھر اللہ رب العالمین نے سورہ نساء آیت نمبر 80 کے اندر ارشاد فرمایا کہ من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر کسی چیز کی بابت تمہارا آپس میں جھگڑا ہو جائے کہ جائز ہے یا ناجائز، تو تم اسے اللہ اور اس کے رسول کی طرف لوٹا دو اگر تم اللہ پر اور یوم آخرت پر ایمان رکھتے ہو۔ تو اس طریقے سے بہت ساری آیتیں ہیں کہ اللہ رب العالمین جو تمہیں دے اسے لے لو، اور جس چیز سے روکے اس سے رک جاؤ، یہی سنت ہے، اور یہی سنت اور سنت کے آداب اور اس کی حفاظت کرنے کا حکم کا بیان ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو تمہیں دے اسے لے لو، اور جس چیز سے تمہیں روک دے اس سے رک جاؤ۔ تو گویا کہ یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر، اچھی باتوں کا حکم دینا اور برائی سے روکنا، یہی کیا ہے؟ سنت ہے اور سنت کے آداب ہیں۔ اس کے بعد پھر اللہ رب العالمین نے سورہ احزاب آیت نمبر 34 کے اندر ارشاد فرمایا وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَىٰ فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ وَالْحِكْمَةِ، کہ رسول کے حکم کی مخالفت کرنے والوں کو اس امر سے ڈر جانا چاہیے کہ وہ کسی آزمائش سے دوچار نہ ہو جائے یا انہیں کوئی دردناک عذاب نہ آ پہنچے۔
اور پھر فرمایا کہ یاد رکھو اللہ کی آیتوں اور حکمت سنت کو جو تمہارے گھروں میں پڑھی جاتی تلاوت کی جاتی ہے، اس باب میں اور بھی بہت سی آیت ہیں۔ تو گویا کہ پتہ یہ چلا تو سنت کے آداب اور اس کی حفاظت کرنے کا جو حکم بیان کیا گیا ہے، تو ہمیں اور آپ کو بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک سنت پر عمل کرنے اور ایک ایک سنت کے آداب اور ایک ایک سنت کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ ھو الغفور الرحیم۔